وہ ہے غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت اختیار کرنا، غیر محرم عورتوں کے ساتھ باتیں کرنا اور غیر محرم عورتوں کے ساتھ تنہائی میں خلوت اختیار کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہم الشیطان، کوئی انسان کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے ورنہ تیسرا اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے فرمایا اگر کوئی کسی خاتون کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے یا کسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے تو ایک یہ ہے، دوسری وہ عورت ہے، تو تیسرا اس کے ساتھ شیطان ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ ایسا آدمی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں جی میں اس کو بہن سمجھتا ہوں، میں اس کو بیٹی سمجھتا ہوں، تو میری نظر اس پہ نہیں جاتی، لہٰذا میں اس سے بات کر سکتا ہوں، تنہائی میں اس کے پاس رہ سکتا ہوں، شریعت اس کی اجازت نہیں لیتی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک کمرہ ہو اور اس میں ایک طرف رابعہ بصری بیٹھی ہو، دوسری طرف بایزید بستامی ہو، تب بھی شیطان تیسرا بن کر ان کو فتنے میں ڈال دے گا۔ رابعہ بصری سے بڑی خاتون عبادت میں کوئی نہیں گزری، جس کی ساری زندگی عبادت میں گزری، کہا اگر ایک طرف یہ بیٹھی ہے دوسری طرف بایزید بستامی اولیاء اللہ میں بہت بڑا مقام ہے، کہا اگر یہ دونوں بھی ایک کمرے میں تنہا ہوں گے تیسرا شیطان آ کر ان کو گمراہ کر دے گا، انہیں فتنے میں ڈال دے گا۔ تو ہم بایزید کے درجے کو نہیں پہنچے ہیں، ہم جو کہتے ہیں جی اس میں کوئی گناہ نہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ اس گناہ کی سزا کیا دیتا ہے؟ میں 15 باتیں اختصار سے عرض کروں گا، کیونکہ آج کے معاشرے میں یہ گناہ بہت عام ہو چکا ہے، اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں۔ عموماً غیر محرم عورتوں سے باتیں کرنا، ان کے ساتھ میسج پہ گفتگو کرنا یا ان کے ساتھ موبائل کے ذریعے سے بات کرنا، اسے گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ آج کل دوستیاں کالج کے ماحول میں، یونیورسٹی اور اسکول کے ماحول میں دوستیاں لگائی جاتی ہیں، غیر محرم عورتوں سے باتیں کی جاتی ہیں، جسے ہم لوگ کہتے ہیں جی محبت کر رہا ہوں، یہ محبت نہیں ہے، عشق ہے۔ محبت نکاح کے بعد ہوتی ہے، نکاح سے پہلے جو گناہ ہے وہ محبت نہیں۔ محبت تو شریعت بتاتی ہے، ماں سے محبت، بیوی سے، بیٹی سے، غیر محرم سے جو بات کرے گا وہ محبت نہیں، عشق ہوگا۔ عشق کی اسلام اجازت نہیں دیتا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے انسان عشق کرے۔ اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ نمبر 1، سب سے پہلا نقصان یہ ہے جو اس گناہ میں پڑ گیا کہ غیر محرم سے باتیں اور میسج کر رہا، چوکوں چوراہوں میں کھڑا انتظار کر رہا، جملے کس رہا ہے، سیٹیاں مار رہا، اللہ اس کو دنیا میں کیا سزا دیتا ہے؟ نمبر 1، سب سے پہلی سزا، اللہ اپنی محبت اس کے دل سے نکال دیتا۔ سب سے پہلی سزا اللہ کیا دے گا؟ اپنی محبت اس کے دل سے نکال دے گا۔ اس لیے دیکھ لو اس کے دل میں عورت کی محبت ہوگی، چلتے پھرتے اسی کا تذکرہ کرے گا، دوستوں کے سامنے، مجلس میں، موبائل پہ، میسجوں کی صورت میں اللہ اپنی محبت نکال دے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کسی عورت غیر محرم کی محبت کے ساتھ رب کی محبت جمع ہو جائے۔ حرام چیز کے ساتھ حلال جمع نہیں ہوتی۔ اللہ کی محبت ایک عظیم الشان چیز ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ ہم اپنے گریبان میں دیکھیں، آج ہمیں اللہ سے وہ محبت نہیں۔ اگر محبت ہوتی جماعت کی نماز نہ چھوٹتی، محبت ہوتی ہماری زندگی میں حضور کی سنت ہوتی، محبت ہوتی تو ہاتھ میں رب کا قرآن اور تلاوت ہوتی، محبت ہوتی تو ہماری رات اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے گزرتی، میسج پہ نہ گزرتی، بات کرتے ہوئے نہ گزرتی، اللہ کے سامنے گزرتی ہے۔ اس لیے جب کوئی آدمی اس گناہ میں پڑتا ہے، اللہ پہلی چیز کیا لیتا ہے؟ اپنی محبت نکال دیتا ہے، عورت کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اب عورت کی محبت ہے، صبح و شام اسی کے تذکرے کر رہا، دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے، گلی سے گزر رہا ہے، عورت کی محبت۔ نمبر 2، دوسرا اللہ کیا دیتا ہے؟ اللہ دین کے علم سے محروم کر دیتا ہے۔ جو غیر محرم عورتوں کے ساتھ باتیں کرتا ہے، دوسرا نقصان اللہ کیا دیتا ہے؟ اللہ دین کے علم سے محروم کرتا ہے۔ دنیا کی معلومات تو ہوں گی اس کے پاس رب کے قرآن کا علم نہیں ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم نہیں ہوگا۔ آپ اسے کہہ دو کوئی قرآن کی آیت سنا دو، حضور کی حدیثیں، عربی عبارتیں سناؤ، ترجمے سناؤ، نہیں سنا سکے گا، اس کی زبان پہ نہیں آئیں گے، اللہ اس کو قرآن کی توفیق نہیں دے گا۔ اس لیے ایسے آدمی کی زندگی گزر جاتی ہے، وہ تلاوت نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے میں کرتا نہیں ہوں۔ اور بھائی تیری کیا مجال تو تلاوت نہ کرے، اللہ تجھے توفیق نہیں دیتا، اللہ تلاوت کی توفیق چھین لے گا۔ اس لیے یہ دیکھو
اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ تو دیکھو مجھے تلاوت کی توفیق مل رہی ہے نہیں مل رہی؟ نہیں مل رہی تو اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، مل رہی ہے تو سمجھنا اللہ راضی، کیونکہ کلام پڑھنا اللہ سے گفتگو کرنا ہے، اللہ سے گفتگو کرنا ہے۔ آج اگر ہمیں پتہ چل جائے وزیر اعظم نے ہمیں 10 منٹ کا ٹائم دیا ہے، صدر پاکستان سے 5 منٹ گفتگو ہوگی، فلاں ڈی آئی جی ڈی ایس پی سے کتنا خوش ہوں گے، رب العالمین کسی سے قرآن میں گفتگو کرے، اس سے بڑا کیا مقام ہے؟ لیکن یہ فضیلت ہر ایک کو ملتی نہیں ہے، تو جو عشق مجازی میں لگتا ہے۔ دوسرا نقصان، اللہ دین کے علم سے محروم کر دیتا ہے۔ نمبر 3، تیسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے مسند احمد کی روایت ہے، جب تم گناہ میں پڑ جاتے ہو ہم تمہارے سے رزق چھین لیتے ہیں۔ اب وہ رزق سے کس طرح محروم ہوتا ہے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بیماریاں لگا لیتا ہے وہ کچھ کھا نہیں سکتا، شوگر ہو گیا، بھائی میٹھا نہیں کھا سکتے، بلڈ پریشر ہو چکا ہے، نمکین چیز نہیں کھا سکتے، فالج ہو چکا ہے، یہ نہیں کھا سکتے، کینسر ہو چکا ہے، یہ چیز نہیں کھا سکتے، ساری دولت موجود ہے، پیسہ موجود ہے، صبح صرف ایک سوکھی روٹی آدھی روٹی کھا رہا ہے، یہ صرف 2 پاپے صبح کھا رہا ہے 2 شام کو کھا رہا ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے، بینک بیلنس ہوتے ہوئے، جائیداد اتنی کہ اسے خود نہیں پتا، 7 نسلیں کھائیں، لیکن اللہ اسے کھانے کی توفیق نہیں دیتا، ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے، ایسی پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے، یہ اپنے مال کو خود نہیں کھا سکتا۔ تو عشق کا تیسرا نقصان اس گناہ کا کیا ہے؟ اللہ رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ اور نقصان کیا ہے؟ اس کی جان نوکری لگی ہوتی ہے، چند دنوں میں چھوٹ جاتی ہے، تنخواہ دن بہ دن کم ہونا شروع ہوتی ہے، وہ عروج کی طرف نہیں جاتا، تنزلی کی طرف جاتا ہے، آئے دن اس کے مالک کو اس کے عیوب ملنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم لیٹ آ رہے ہو، تم دلچسپی نہیں لے رہے ہو، تم کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہے ہو۔ جب رب محبت کرتا ہے نا، ان کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، اور جب ناراض ہوتا ہے ان کے دلوں میں نفرت ڈال دیتا ہے، پھر جو بڑے ہوتے ہیں وہ بھی نفرت کرتے ہیں، ایک وقت آتا ہے وہ نوکری سے نکل جاتا ہے یا اس کا رزق محدود ہو جاتا ہے۔ تو تیسرا گناہ، تیسری سزا اللہ کیا دے گا؟ جو اس عشق مجازی میں لگا ہوگا اللہ رزق سے محروم کر دے گا، رزق نہیں ملے گا، اتنی تنخواہ ہوگی زندہ رہے گا، بچا نہیں سکے گا۔ آج کہتے ہیں جی بچتا کوئی نہیں ہے، تو گناہ کتنے کیے یہ بھی تو دیکھیں، نافرمانی رب کی کتنی کی ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں رزق سے محروم کر دیا۔ نمبر 4، چوتھا نقصان جب انسان اس گناہ میں پڑتا ہے، اللہ حیا ختم کر دیتا ہے، انسان کی زندگی سے حیا چلی جاتی ہے، بے غیرت ہو جاتا ہے، اب فحش باتیں کر رہا ہے، بے گناہ اس سے غیر محرم سے بات کر رہے، حیا نہیں آ رہی کہ میرے دوست مجھے دیکھ رہے ہیں، میرا بھائی دیکھ رہا ہے، گھر والوں کو پتہ چل گیا، وہ کہتے کوئی نہیں، یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، یہ نام تبدیل ہو گئے، یہ جو میرا دوست ہے۔ اللہ نے جب حیا ختم کر دی انسان بے غیرت بن جاتا ہے، پھر وہ انگریز کی زندگی پہ چلنا شروع ہوتا ہے، اور جب اس کی زندگی میں حیا ہوتی ہے وہ ایسا کام نہیں کر سکتا۔ تو چوتھی چیز اللہ کیا لے گا؟ حیا کی نعمت لے لے گا، اس لیے کہ ایمان اور حیا 2 جڑواں بھائی ہیں، جب کسی قوم سے اللہ حیا لے لیتا ہے پھر آگے جا کر اس کا ایمان بھی لے لیتا ہے۔ نمبر 5، جو اس گناہ میں پڑتا ہے، 5واں نقصان کیا ہے؟ اللہ اسے مصیبتوں پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے، آئے دن مصیبت ہوگی، کبھی بچہ یہ بیمار ہو گیا، یہ ٹھیک ہوا، دوسرا بیمار ہو گیا، آج بجلی کا بل زیادہ آ گیا، بھئی گیس کا بل زیادہ آ گیا، یہ پنکھا جل گیا، یہ لائٹیں جل گئی، موٹر سائیکل کے یہ ٹائر خراب ہو گئے، یہ اتنا کام نکل آ گیا، یہ گھر میں چھت کا رنگ آئے دن کیوں خراب ہو رہا ہے، یہ آئے دن بیوی کو بیماریاں لگی ہیں، آئے دن اس کو بیماریاں، یہ گناہ کی وجہ سے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تمہاری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، ویعفو عن کثیر، لیکن تمہارا رب تمہیں معاف بہت کرتا ہے، ورنہ تو دھرتی میں کوئی بچتا نہیں چلنے کے لیے، اگر اللہ سب کو پکڑ لیتا لیکن اللہ معاف زیادہ کرتا ہے، اس لیے اللہ مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے، پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی مصیبت ہے۔ اس لیے ہر آدمی یہ کہتا ہے جی حضرت مصیبت میں کوئی وظیفہ بتائیں، حضرت مصیبت پریشانی میں ہے، حضرت کوئی تعویذ لکھ کر دیں۔ ہر مصیبت تعویذ کا وظیفہ کیا ہے؟ رب کی نافرمانی چھوڑ دو، اللہ کی قسم جو رب کی نافرمانی چھوڑ دے گا کسی اس کو تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ خوش ہو کر اس کے سارے کام کرے گا، کیونکہ کائنات کی ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، تم اللہ کے بن جاؤ، اللہ مخلوق کو تمہارا بنا دے گا۔ جس کا رب اس کا سب، جس کا رب اس کا سب، جس کے ساتھ اللہ ہے ساری مخلوق اس کے ساتھ ہے، جو رب سے کٹا وہ سب سے کٹا۔
پھر اللہ تعالیٰ سب کو اس کا دشمن بنا دیتا ہے. تو ایک نقصان اللہ کیا دے گا؟ مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیفوں میں ڈال دے گا. نمبر 6، چھٹا نقصان، جب انسان عشق مجازی میں لگتا ہے اللہ مخلوق کے دلوں سے اس کی عزت ختم کر دیتا. کسی کے دل میں اس کی عزت نہیں ہوتی، دوست بھی عزت نہیں کرتے، یار یہ تو فلاں غیر محرم سے باتیں کرتا ہے، یہ فلاں سے موبائل اور میسج پہ تعلق رکھتا ہے. دوستوں کے دلوں سے محبت ختم، گھر والوں کے دلوں سے محبت ختم، آہستہ رفتہ رفتہ سب کی محبت ختم ہو جاتی ہے. کوئی اس کی عزت نہیں کرتا معاشرے میں، وہ ہر ایک کے پاس جاتا ہے، چاپلوسی کرتا ہے، لیکن دل تو اللہ کے قبضے میں نا. حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جو دل ہے یہ رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے. جب رحمان راضی ہوتا ہے دل کو پلٹ دیتا ہے، رحمان ناراض ہوتا ہے دل کو پھر پلٹ دیتا ہے، پھر سب کے دلوں میں نفرت ڈال دیتا ہے. تو چھٹی سزا کیا ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس عشق مجازی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں سے اس کی محبت، عقیدت نکال دیتا ہے. نمبر 7، 7ویں سزا، اللہ اس کے دل کو خوف اور وحشت سے بھر دیتا ہے. اس کا دل ہر وقت خوف میں ہوتا ہے، ڈر رہا ہے کوئی دیکھ نہ لے، کوئی میسج کو پڑھ نہ لے، کوئی میرے موبائل کو اٹھا نہ لے، کوئی اس پر مطلع نہ ہو جائے، جس سے بات کر رہا ہوں کہیں اس کے والد کو پتہ نہ چل جائے، کہیں اس کے بھائی چچا کو پتہ نہ چل جائے. ہر وقت خوف میں رہتا ہے. گناہ والا دل خوف میں رہتا ہے، نیکی والا دل طاقتور ہوتا ہے. نیکی والا دل مضبوط ہوتا ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا. گناہ والا دل بزدل ہوتا ہے، وہ ہر ایک سے ڈر رہا ہوتا ہے. تو اللہ اس کے دل کو خوف سے بھر دیتا ہے. ہر وقت وحشت ہوتی ہے، دن ہے رات ہے، پریشان ہے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، کہیں بات کی خبر ہو گئی، گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا. تو اللہ دل کو خوف سے بھر دے گا. نمبر 8، 8واں نقصان کیا ہوگا؟ جب انسان اس گناہ میں پڑتا ہے پھر وہ دیگر گناہوں کو معمولی سمجھتا ہے، پھر وہ گناہ کو معمولی سمجھتا ہے، پھر وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا. اسے کوئی کہے تو غیر محرم سے بات کر رہا ہے، کہا جی کوئی بات نہیں، اس پہ لگتا ہے. پھر نماز چھوٹتی ہے، پھر تلاوت چھوٹتی ہے، پھر حضور کی سنتیں چھوٹتی ہیں، پھر وہ حرام میں پڑتا ہے. آہستہ آہستہ سب گناہوں میں جا کر اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. تو گناہ کو معمولی سمجھنا شروع کر دیتا ہے. جب انسان گناہ کو معمولی سمجھتا ہے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. توبہ کی توفیق تب ہوتی ہے جب وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے. نمبر 9، 9واں نقصان کیا ہوتا ہے؟ عشق مجازی میں جو پڑتا ہے اللہ اس کے دل میں اب نیک لوگوں کی نفرت آ جاتی ہے. اب اس کو سب سے بری کیا لگتی ہے؟ مسجد سے گزرتا ہے منہ پھیر دیتا ہے. اس کے کانوں میں سب سے بری آواز کون سی ہوتی ہے؟ وہ اس کو آذان لگتی ہے، قرآن کی تلاوت لگتی ہے. اسے دنیا میں سب سے برا کون لگتا ہے؟ علماء، صلحاء، تبلیغی ساتھی. کہیں سے آ جائے تو نظریں چھپا کے بھاگتا ہے. تو اللہ نیک لوگوں کی نفرت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. جب اللہ محبت کرتا ہے، مسجد کی محبت، قرآن کی محبت، علماء کی محبت، صلحاء کی محبت، دینداروں کی محبت دل میں ڈال دیتا ہے. اس لیے تھوڑی دیر کے لیے گریبان میں جھانکے، اگر علماء سے نفرت ہے، صلحاء سے نفرت ہے، سمجھنا اللہ ناراض ہو گیا. کیونکہ اللہ کو علماء سے، دینداروں سے محبت ہے. علماء تو انبیاء کے وارث ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنے والے علماء ہیں. رب کہہ رہا ہے مجھ سے ڈرنے والے علماء. نبی کہہ رہا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء. انبیاء کے وارث اگر ہیں تو علماء ہیں. پھر اس کو علماء برے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب عشق مجازی میں پڑے گا نیک لوگوں کی نفرت دل میں آ جائے گی. نمبر 10، جب اس گناہ میں پڑے گا اللہ اس کو معاشرے میں ذلیل کر دے گا. ایسے آدمی کو عزت نہیں ملتی. چند دنوں کی بات ہے، چند دن، چند گھنٹے، چند مہینے ذلت اس کی مقدر ہوگی. آپ معاشرے میں کوئی ایک آدمی نہیں بتا سکتے جس نے عشق مجازی کی ہو اور نتیجے میں اسے عزت ملی ہو. ضرور ذلیل ہو کے رسوا ہو جاتا ہے. نوبتیں طلاقوں تک پہنچتی ہیں، کورٹ تک جانا ہوتا ہے، گھر والوں کو، دوستوں کو پتہ چل جاتا ہے. جس سے عشق کیا تھا وہی نافرمان نکل جاتی ہے، معاشرے میں ذلیل ہو جاتا ہے. اسے عزت نہیں ملتی. یہ سمجھتا ہے مجھے عزت ملے گی. نہیں، ہر عشق کرنے والے کا انجام ذلت پہ ختم ہوتا ہے. نہیں ہے تو معاشرے پہ نظر دوڑا دینا. نمبر 11، 11واں نقصان اللہ کیا دیتا ہے؟ اللہ اسے سکون کی نیند نہیں دیتا. جو عشق مجازی میں ہوگا سکون کی نیند نہیں آئے گی، ہو ہی نہیں سکتا. گولیاں کھائے گا، تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند ہو جائیں گی. سکون کی نیند کسے کہتے ہیں؟ کہ جب انسان اٹھے تو فریش ہو، دماغ تر و تازہ ہو. یہ صرف تب ہوتا ہے جب دین سے جڑتا ہے.
دین سے ہٹ کر جو ہوگا، نیند تو آ جائے گی گولی سے، ٹیبلٹ سے، انجیکشن لگانے سے، لیکن جب اٹھے گا ذہن اسی طرح پریشان ہوگا، وہی ذہن میں تھکاوٹ ہوگی جو دن بھر کی ہے، اللہ اسے سکون کی نیند نہیں دے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے سکون کی نیند اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ یہ نعمت ایسے گناہگاروں کو نہیں دیتا، اللہ یہ نعمت صلحاء کو دیتا ہے۔ وہ آدھا گھنٹہ سوتے ہیں سکون مل جاتا ہے، اور یہ 8 گھنٹے ٹیبلٹ کھا کے سوتا ہے، اٹھتا ہے تو پریشان ہوتا ہے۔ نمبر 12واں نقصان کیا ہوتا ہے جب اس گناہ میں پڑ جائے؟ اللہ بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ چند دن گزرتے آنکھوں کی بینائی جانا شروع ہو گئی ہے، معدے نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، جگر کی بیماری لگ چکی ہے، پیلیا ہو چکا ہے، کینسر ہو چکا ہے، بواسیر کی بیماری لگ چکی ہے، مثانہ کام نہیں کر رہا ہے، پیشاب رک رک کے آ رہا ہے، گھر والی کا حق نہیں ادا کر سکتا ہے، اللہ بیماریوں میں لگا دیتا ہے۔ جسم تو خدا نے دیے نا، وہ ایک حد تک مہلت دیتا ہے، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرا رب کی پکڑ سخت ہے۔ دیکھ لو جو عشق مجازی میں ہوگا بیماریوں میں مبتلا ہوگا، چلتا ہوگا لڑکھڑاتا ہوگا، چہرے کا رنگ زرد ہو چکا ہوگا، جسم میں طاقت نہیں ہوگی، وزن نہیں اٹھا سکتا، اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے، بات کرتا ہے دوسروں کو پتہ چلتا ہے، چہرے پہ وحشت ظلمت طاری ہو گئی ہے، اللہ بیماریوں میں ڈال دے گا، اور یہ بیماریوں میں پھر تڑپ تڑپ کے مرے گا۔ جو رب کی نافرمانی کرے خدا چھوڑ دے گا۔ اللہ کا قانون اندھا تو نہیں ہے، ایک ساری رات جاگ کر عبادت کرے، ایک ساری رات غیر محرم سے بات کرے، ایک ساری رات مصلی پہ روئے، ایک ساری رات برہنہ فلمیں دیکھے، ایک رات کو اٹھ کر قرآن پڑھے، اور ایک رات کو اٹھ کر گندے ناچ دیکھے۔ کیا رب کا قانون اندھا ہو گیا؟ کیا خدا سو گیا ہے؟ وہ عدل نہیں کرے گا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ نیند سے پاک، اونگ سے پاک، وہ انسان کے ہر چیز کو، ہر عمل کو، انسان کے ہر قول و فعل پر رب کی نگاہ۔ تو اللہ ایک نقصان کیا دے گا؟ بیماریوں میں مبتلا کر دے گا۔ نمبر 13، اس لیے آج کسی ہسپتال میں جاؤ بیڈ خالی نہیں ملتے۔ 2 دن پہلے اسپتال میں عیادت کے لیے جانا ہوا، پورا ہسپتال بھرا ہوا ہے، جس کمرے میں جاؤ، جس وارڈ میں جاؤ، مریض ہی مریض، مریض ہی مریض۔ آپ کلینکوں میں جاؤ، کلینکیں بھریں، طبیبوں کے پاس جاؤ ادھر رش، عاملوں کے پاس جاؤ ادھر رش، ہسپتالوں میں جاؤ ادھر رش، حالانکہ 5-5 6-6 ہزار روپے فیس ہے، لیکن جگہ نہیں مل رہی، بیڈ خالی نہیں مل رہے۔ رب کی نافرمانی جب ہوگی اللہ اس طرح رسوا کرے گا۔ جب یہ قریب کی مسجد میں نہیں آئے گا نا، پھر یہ اس طرح رسوا ہوگا، کبھی ایک عامل کبھی دوسرے کے، کبھی ایک ہسپتال کبھی دوسرے ہسپتال، کبھی ایک ڈاکٹر کبھی دوسرے ڈاکٹر کے پاس۔ تو 12ویں سزا بیماریوں میں مبتلا کرے گا۔ نمبر 13، جب عشق مجازی میں ہوگا اللہ چہرے پہ ظلمت ڈال دے گا۔ کبھی اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ لے ایسا شخص، آنکھوں کی کیا حالت ہے اس کے چہرے پہ ظلمت کتنی طاری ہے، اس کے جسم کی کیا حالت ہے۔ اللہ چہرے پہ وحشت ڈال دے گا، دور سے دیکھتے ہوئے نظر آئے گا اس کے چہرے پہ وحشت ہے، اس کے چہرے پر گناہ ہے، دوسرا دیکھ کر پہچان لے گا یہ اس گناہ میں مبتلا ہے، یہ عشق مجازی میں مبتلا ہے۔ چہرہ انسان کا تعارف ہوتا ہے، باقی جسم پہ تو کپڑے ہیں نا، سر پہ بال ہیں اور یہاں سے نیچے تک کپڑے ہیں، تعارف چہرہ ہے۔ اللہ چہرے پہ ظلمت ڈال دیتا۔ اب وہ لاکھوں کریمیں لگائے، بیوٹی پارلر میں جائے، وہ چہرے کی رنگت نہیں بدلتی، وہ چہرے پہ نورانیت، روحانیت، حشاشیت نہیں آتی جب اللہ چہرے پہ ظلمت ڈال دیتا ہے۔ نمبر 14واں کیا گناہ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو سزا یہ دیتا ہے کہ یہ جس کے ساتھ عشق میں مبتلا ہوتا ہے، یہ ایک دوسرے کو پھر شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ لڑکا لڑکی کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے، لڑکی لڑکے کو شک کی نظر سے دیکھتی ہے۔ بالفرض اگر ان کی شادی ہو بھی جائے تو ساری زندگی آپس میں بھروسہ نہیں ہوتا، اعتماد نہیں ہوتا، کیونکہ لڑکا کہتا ہے جب اس نے میرے ساتھ باتیں کی ہیں تو یہ کسی اور سے بھی دوستی رکھ سکتی۔ لڑکی کے دل میں بھی ہے جب اس نے میرے ساتھ تعلقات بنائے یہ کسی اور سے بھی بنا سکتا ہے۔ ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، ساری زندگی ایک دوسرے پہ شک میں گزر جاتی ہے۔ تو شک کی زندگی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جو نکاح کا مقصد ہے ازواجا لتسکنوا الیہا، سکون وہ انہیں حاصل نہیں ہوتا۔ نمبر 15واں گناہ کیا سامنے آتا ہے، اللہ کیا سزا دیتا ہے؟ اس عشق کا نتیجہ نکلتا ہے طلاق کی صورت میں۔ عشق مجازی کا نتیجہ نکلے گا طلاق کی صورت۔ عشق کا بھوت صرف 6 مہینے تک، اس کی مدت 6 ماہ، زیادہ سے زیادہ 1 سال، 1 سال سے زیادہ عشق باقی نہیں رہتا۔
1 سال کے بعد اس کی مدت ختم ہو جاتی ہے، نتیجہ طلاق میں نکلتا ہے۔ نہیں تو آپ معاشرے میں جا کر دیکھ لو، جنہوں نے عشق مجازی کیا ہے نتیجہ طلاق نکلا ہے۔ اگر طلاق نہ بھی ہوئی اولاد نافرمان نکلتی ہے۔ عشق مجازی والا ایک آپ کو انسان معاشرے میں نہیں ملے گا جس کے بچے فرما بردار ہو، جس کی اولاد فرما بردار ہو، جس کی بیوی فرما بردار نہیں ملے گا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح پھر تڑپائے گا جس طرح اس نے رب کے قانون کو توڑ کر رب کی نافرمانی کی، اسی طرح اس کے بچے نافرمان ہو جائیں گے، نتیجہ طلاق کی صورت میں نکلے گا۔ اب یہی جو عورت ہوتی ہے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں وہ ان کے دلوں میں اپنی محبت ڈال دیتی ہے۔ بچوں کو ویسے بھی ماں سے محبت زیادہ ہوتی ہے، وہ اپنی محبت ڈال کر بچوں کو اپنے قریب کر دیتی ہے، اور بڑھاپے میں یہ تنہا رہ جاتا ہے، یہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ گھر بار سے تو پہلے نکل گیا، جب مرضی کا عشق کیا تو ماں باپ نے ویسے اس کو عاق کر دیا، رشتہ داروں نے برادری سے نکال دیا، بہن بھائیوں نے تعلق ختم کر دیا، جس کی خاطر کیا تھا جب بڑھاپے کو پہنچتا ہے وہ بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے، بچے بھی ماں کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر یہ اکیلا ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتا ہے۔ نتیجہ اس کا رسوائی ہے، انجام اس کا رسوائی ہے۔ نہیں ہے تو معاشرے میں نظر دوڑا دو۔ تو 15واں اس کا نقصان کیا ہوگا؟ عشق کا نتیجہ طلاق نکلے گا اور اس کی اولادیں نافرمان نکلیں گی، یہ ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 16 یہ ہوتا ہے اللہ ایسے آدمی کو بزدل بنا دیتا ہے، وہ بزدل ہوتا ہے، ہر ایک سے ڈرتا ہے، جہاں جائے گا گھبرا رہا ہوگا، خوف طاری ہوگا۔ اور جو آدمی نیکی پہ چلتا ہے وہ بہادر طاقتور ہوتا ہے، نیکی طاقتور بناتی ہے، گناہ بزدل بنا دیتا ہے، ہر چیز سے ڈرے گا، لال بیگ سے ڈرے گا، چھپکلی سے ڈرے گا، چوہے سے ڈرے گا، رات کو موبائل کی گھنٹی بجے گی خوف زدہ ہوگا، دستک ہو جائے گی تو ڈر جائے گا، کسی کو پیچھے سے آتا دیکھے گا پریشان ہو جائے گا، رات کے اندھیرے میں آنکھ کھلے گی ڈرے گا، بجلی چلی جائے گی پریشان ہو جائے گا۔ اللہ خوف میں مبتلا کر دیتا ہے، ہر وقت پریشان، ہر وقت ڈر رہا۔ 17واں نقصان کیا ہوتا ہے جب آدمی عشق مجازی میں پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نقصان اس شخص کو یہ دیتا ہے کہ بہن بھائی جو اس کے خاندانی رشتے ہیں وہ اس سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ انسان کا بڑا سہارا خاندان ہوتا ہے جو مشکل میں ساتھ دیتا ہے، جو عشق مجازی میں ہوتا ہے خاندان اس سے چھوٹ جاتا ہے، ماں باپ پہلے ہٹ جاتے ہیں، اس نے ہماری نہیں مانی، اپنی مرضی سے کی، بہن بھائی عزیز و اقارب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے آدمی کے ساتھ خاندان نہیں ہوتا، خاندان اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ شخص آگے جا کر تنہا ہو جاتا ہے۔ میں 2 واقعات سنا کے بات ختم کرتا ہوں کہ جنہوں نے عشق مجازی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں کس صورت میں سزائیں دی۔ مزید تفصیل سے اگر واقعات دیکھنے ہوں مولانا عبدالغنی فاروق کی کتاب مکافات عمل کہ دنیا میں جو انسان نے گناہ کیے اللہ نے اس کو کس کس طرح سزا دی، انہوں نے عشق مجازی پر بہت سے واقعات لکھے ہیں، میں صرف 2 واقعات عرض کرتا ہوں۔ ان میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک میجر تھے، ان کا نام تھا مجید، فوج میں بڑے میجر تھے، بڑے عہدے پر تھے۔ یہ وہ شخص تھا کہ اس کے والدین نے اس کا نکاح کروایا تھا خالہ زاد بہن کے ساتھ، ماں بھی اس پہ خوش تھی، باپ بھی خوش تھا۔ جب اس کو یہ بڑا عہدہ مل گیا، اب اس کی نظر باہر گھومی تو اس نے عشق کیا اور ایک لڑکی کے ساتھ محبت کر دی۔ ماں باپ کہتے رہے تم یہاں نکاح کرو، خاندان میں خالہ کی بیٹی ہے، اس نے نہ مانا، نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، اس نے طلاق دے دی، اسے طلاق دے کر عشق کر کے اس سے شادی کی۔ ماں باپ اس سے ناراض ہو گئے، انہوں نے قطع تعلقی کر دی، خالہ ناراض ہو گئی، عزیز و اقارب ناراض ہو گئے۔ اب یہ اس کے ساتھ اکیلا رہتا تھا، اس خاتون کے ساتھ۔ اس سے اب اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد دی ہے۔ اولاد کیا دی؟ 6 بچیاں دی، 4 بچے دی۔ اس کے 10 بچے اس خاتون سے پیدا ہوئے۔ اب یہ جو 6 بچیاں تھیں جب یہ بڑی ہوئی، بالغ ہو گئی، یہ 6 کی 6 آوارہ تھی، برقع نہیں ڈالتی تھی، پردہ نہیں ہوتا تھا، اور گلے میں دوپٹہ ڈالا باہر نکل گئی، دوستوں کے ساتھ یاریاں، موبائل کا غلط استعمال، یہ سب دیکھ رہا ہوتا، منع کرتا تھا، لیکن کوئی بیٹی باز نہیں آتی تھی، کہتا تو بیٹیاں ایک دم کھڑی ہو جاتی، کہتی تو نے جو ہماری ماں سے عشق کیا تھا ہمیں منع کرتا ہے، تو نے جو کیا تھا اور ماں باپ نے جہاں کیا تو نے وہاں نکاح نہ کیا، ہمیں کیوں روک رہا ہے؟ اپنی زندگی گزار دی، ہماری زندگی میں رکاوٹیں مت ڈال، ہم بھی اپنی مرضی سے جس سے محبت کریں گے عشق کریں گے۔ اب اس کی بیٹیاں اسی طرح بازاروں میں گھومتی ہوئی نظر آتی ہے، کسی کو کچھ نہ کہہ سکتا۔ 4 بیٹے تھے، اللہ نے اس کو اس طرح بھی پھر ذلیل کیا، جو بڑا بیٹا تھا وہ گھر سے چلا گیا، 8-9 سال گزر گئے، واپس نہ آیا۔ دوسرا جو بیٹا تھا وہ ہیرون میں، نشے میں پڑا،
ایسا نشے میں پڑا کہ نشہ کرتے کرتے وہ مر گیا۔ تیسرا جو اس کا بچہ تھا وہ نافرمان نکلا، بد اخلاق، باپ سے ہر وقت جھگڑا کرتا تھا۔ چوتھا جو اس کا بیٹا تھا وہ باہر نکلا، سودا لا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے پاؤں کی ہڈی اور ٹخنے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ چاروں بچے لاپرواہ، 6 کی 6 بچیاں آوارہ، اور بیوی اس سے زیادہ بد اخلاق، اپنا یہ گھر کا رہا نہ باہر کرا۔ خاندان سے تو پہلے کٹ گیا تھا، ماں باپ سے تو پہلے کٹ گیا، اور جو عشق کیا تھا اللہ نے پھر اس کی سزا یہ دی تھی، دنیا میں اس کا نتیجہ یہ آ گیا۔ پھر یہ لوگوں کو کہتا تھا کبھی عشق نہ کرنا ورنہ نتیجہ رسوائی نکلتا ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں ایک دوسرا واقعہ بھی اس پہ نقل کیا کہ اس نے عشق کیا اور آخر انجام اس کا کیا نکلا۔ انہوں نے واقعہ یہ لکھا کہ ایک شخص نے نکاح کیا ایک دیہاتی خاتون کے ساتھ جو ان کی رشتہ دار تھی۔ نکاح ہوا، اللہ نے اس کو 4 بیٹے اس خاتون سے دی۔ بیٹے بڑے ہی سمجھدار، ہوشیار، بڑے حسین بیٹے تھے۔ اس شخص کی میڈیکل سٹور دکان تھی، دوائیاں وغیرہ بیچتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک خاتون اس کے پاس دوائیاں لینے آئی تو وہ نرس تھی۔ اس نے اسے دیکھا تو اس کے عشق میں پڑ گیا، اس سے اب تعلقات بنا دیے۔ گھر والی کو پتہ چلا، اس نے روکا بھی، تمہارے بچے ہیں، تم یہ حرکت نہ کرو، لیکن یہ باز نہ آیا۔ اب اس کی عمر 50 سال سے تجاوز کر گئی تھی، لیکن یہ اس کے عشق میں مبتلا ہوا۔ اس خاتون نے کہا میں تب شادی کروں گی، مجھے الگ مکان دو گے؟ تو یہ راضی ہو گیا۔ کہا دوسری شرط یہ کہ اپنی بیوی کو طلاق دو گے؟ یہ اس پہ بھی راضی ہو گیا، بیوی کو طلاق دے دی۔ جو 4 بچے تھے وہ ماں کے ساتھ ہو گئے کہ ہمارے باپ نے ظلم کیا، اسے ناحق طلاق دی۔ اب جو اس نے اس سے نکاح کیا، اس سے اس کی 4 بیٹیاں پیدا ہوئی، نرینہ اولاد کوئی نہیں پیدا ہوئی، 4 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ اب اس کی گھر والی جو نرس تھی اس نے کہا ان بیٹیوں کو ڈاکٹر بنانا ہے، تم شہر میں مکان لو تاکہ اب ان کو کالج میں داخلہ کرنا ہے۔ اب یہ باپ کیا کرتا تھا، صبح جاتا ان کو کالج لے کر، شام کو ان کو واپس لے کر آتا، پھر ٹیوشن لے جاتا، اسی میں پڑھا رہا۔ بچیاں جوان ہو گئی، کوئی رشتے نہیں آتے تھے، غم کی وجہ سے شوگر کی بیماری ہو گئی، آگے بڑھ کر کینسر کی بیماری ہو گئی۔ بیٹوں نے تو پہلے ساتھ چھوڑ دیا، پہلی بیوی جو رفیق حیات محبت کرنے والی تھی اس کو اس نے طلاق دے دی، دوسری بد اخلاق نکلی، اس نے خدمت نہیں کی، آخر بستر پہ کئی سال تک رہا، تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ تو عشق مجازی میں جو بھی مبتلا ہے نتیجہ اس کا اچھا نہیں نکلا۔ اس لیے کبھی انسان اس سوچ میں نہ پڑے میں گناہ کروں گا سکون پالوں گا، گناہ میں سکون نہیں ہے، گناہ میں سکون نہیں ہے۔ سکون اللہ نے بتا دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہم نے سکون جو رکھا ہے دین کے ساتھ رکھا ہے۔ اس لیے انسان ماں باپ کی خواہش کے مطابق چلے، جہاں والدین سوچتے ہیں وہ اچھا سوچتے ہیں، والدین نے ویسے بال سفید نہیں کیے، ان کے تجربات ہیں، ان کی زندگی گزری، وہ اولاد کے لیے اچھا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو ماں باپ جو فیصلہ کریں اسے قبول کریں، نکاح میں تاخیر نہ کریں، اور نکاح ہو چکا ہو کسی غیر محرم سے دوستی نہ رکھیں۔ جو آج آپ سے یہ دوستی رکھ رہی ہے کل یہ فرما بردار نہیں نکلے گی، نافرمان ہوگی، مستقبل میں آپ کو یہی عورت پریشان کر دے گی، اللہ اسی کے دل میں نفرت ڈال دے گا اور یہ مستقبل میں آپ کا سہارا نہیں بنے گی۔ عموماً وہ خواتین جو ماں باپ نکاح کرواتے ہیں وہ مستقبل کا سہارا بھی بنتی ہیں، خدمتگار بھی بنتی ہیں۔